دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اخذ، ماخذ اور ماخوذ۔ سب سے پہلے بات کریں گے لفظ اخذ پر۔ اخذ کا مطلب ہے حاصل کرنے یا لینے کا عمل، کسی چیز کو حاصل کر لینا، حصول، کسب اور اکتساب۔ پراپتی سوئم اپنے پریتن سے پراپت کرنا، اور انگلش میں اس کے لیے ڈیڈیوسڈ، ایکسیپٹڈ اور ایکسٹریشن اور ٹیکنگ جیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، یہ مضمون اس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی یہ مضمون اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ شوکت وسطی کا شعر ہے، شب فراق تھی ہم ذکر یار کرتے رہے، خزاں سے اخذ نشاط بہار کرتے رہے۔ اس کے بعد لفظ ماخذ، جس کا مطلب ہے سرچشمہ، منبع، بنیاد، اصل، مرکز۔ سروت، آدھار اور کیندر، سورس، روٹ اور اوریجن جیسے الفاظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، اگر آپ کہیں سے کچھ ماخذ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ ضرور دیجیے، یعنی اگر آپ کسی کتاب سے کچھ کوٹ کر رہے ہیں، کسی شاعر کا شعر ہے، یا آپ کہیں سے کچھ بھی کاپی کر رہے ہیں تو اس کا حوالہ ضرور دیجیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی چوری ہوتی ہے۔ احمد شناس کا شعر ہے، اسے خبر ہے کہاں روشنی کا ماخذ ہے، وہ تیرگی میں دلوں کو جلانے والا ہے۔ اس کے بعد لفظ ماخوذ، جس کا مطلب ہے اخذ کیا ہوا، وہ چیز جو کہیں سے لی گئی ہو۔ ہندی میں جس کے لیے ادھرت شبد استعمال ہوتا ہے، ٹیکن، ریسیوڈ اور آکیوپائڈ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دلیل کہاں سے ماخوذ ہے، تو یہ دلیل کہاں سے لی گئی ہے۔ حسرت عظیم آبادی کا شعر ہے، ماخوذ ہوں گے شیخ ریاکار روز حشر، پڑھتے ہو تم عذاب کی آیات بے طرح۔ تو دوستو، اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔